پھر امتحان، پھر امتحان، پھر امتحان۔ یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ خواب بہت بڑی خوشخبری ہے، مگر چکر سارا غم کا چلا دیا۔ بھائیوں کو دیکھیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مصر کی بادشاہی اس کنویں میں لکھی جائے گی۔ اللہ کی اس اسکیم کا حصہ کون بن رہے ہیں؟ ان کے بھائی۔ جیل میں جانے کے بعد اس قیدی کو کہتے ہیں اذکر عند ربک، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ شیطان نے اسے بھلا دیا، اللہ کی اسکیم کو وہ بھی نہیں سمجھ سکا، اور اللہ کی اس اسکیم میں بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اللہ کی اسکیم میں یوسف علیہ السلام نے سوالی بن کر بادشاہ کی طرف نہیں جانا تھا، بادشاہ نے سوالی بن کر ان کے پاس آنا تھا۔ یوسف علیہ السلام سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، اور اب ان کا صرف کرتا ہی چلا ہے تو خوشبو وہاں پہ پہنچ گئی۔ پہلے بھی کرتے نے بینائی لی، اب کرتے نے بینائی واپس کی۔ حکم صرف اللہ کا، جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے اس کی طرف سے بٹن دبنا۔ ہمارا کیا ہے؟ بندوں کا کیا ہے؟ وہ تو بار بار پیغام دے رہا ہے، تیرے اندر کوئی کوالٹی، تیرے اندر کوئی فضیلت آئی ہے تو کوئی تجھ سے حسد کر رہا ہے۔ تیرا کوئی برا چاہنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا اچھا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ نہ دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو یہ دیکھ کہ میں کیا کرتا ہوں تیرے سے۔ یہ ہے سورہ یوسف۔ ہمارے دکھ جو ان سے ہے نا، وہ نہیں ہمیں جینے دیتے نا، یہی ہمارا مسئلہ ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی ان کو ایک دفعہ پھر اپنی دوبارہ دہرائیں۔ ایک چھوٹا بچہ مارا پیٹا جاتا ہے، بڑے بھائیوں نے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہوں گے اس کے ساتھ، اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ بیار و مددگار بیچارہ قید ہو کر مصر میں پہنچتا، بکا اکیلا، نہ ماں نہ باپ یا کوئی بھائی، دیار غیر، نہ زبان واقف۔ پھر امتحان، پھر امتحان، پھر امتحان۔ یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ اب آپ اس ساری اسکیم کو سمجھیں، اس سارے قصے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی اسکیم کو غیر محسوس طریقے سے انتہائی لطیف انداز سے پورا کرتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو خواب دکھوا دی۔ خواب میں انتہائی خیر تھی، باپ بھی نبی، وہ خواب کو سن کر اس خیر تک پہنچ گیا کہ اس کو بہت بڑا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام خود نبی زادے اور نبی ہونے والے مستقبل کے نبی، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے کوئی بہت بڑی خیر ملنے والی ہے۔ اب دھیان سے سنیے گا، لیکن اس خیر کے ملنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ نے چھپا لیا، وہ نہیں بتایا، نہ نبی کو نہ نبی زادے کو، کہ کس طریقے سے خیر ملے گی یہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ خواب بہت بڑی خوشخبری ہے، مگر چکر سارا غم کا چلا دیا۔ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ یوسف کنویں میں گرا ہوا ہے، مگر یوسف کی خوشبو نہیں آئی۔ باپ کو نہیں بتایا کہ یوسف یہاں پہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ اگر بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ یوسف کو وہاں سے جا کے نکال لیتا، مگر یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہی ملی تھی اس کا سلسلہ اس کنویں سے ہی شروع ہونا تھا، اس لیے اس کو نہیں بتایا۔ اچھا چلیں سمجھا دیتا کہ ہاں یہاں سے مسئلہ ہونا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتے ہیں، بتا دیا جاتا تاکہ باپ کو قرار آ جاتا۔ اب اگر بتا دیتے تو اخلاقاً ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ کیا باپ نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر دیکھتے رہنا تھا، اچھا کب میرے بچے کو کوئی قافلے والا نکالیں اور اس کو لے جائیں، چھپ چھپ کر دیکھتا؟ نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس اسکیم میں رکاوٹ آنی تھی۔ کیا ہوا؟ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے، نہیں بتایا۔ چکر کون سا چل رہا ہے؟ غم کا۔ خواب کیا ہے؟ خوشخبری کا۔ بھائیوں کو دیکھیں، مارا پیٹا، اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ مصر کی بادشاہی اس کنویں میں لکھی جائے گی۔ یہ یوسف کو بادشاہ بنانے کے لیے اس کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو آپس میں لڑتے کہ مجھے کنویں میں پھینکو، ہمیں یہیں سے بادشاہی ملنی ہے۔ اللہ کی اس اسکیم کا حصہ کون بن رہے ہیں؟ ان کے بھائی۔ ٹھیک، کنویں سے عزیز مصر تک پہنچتے ہیں، ان کو نعمتیں ملتی ہیں، سکھایا جاتا ہے، اور عزیز مصر کے گھر سے کہاں پہ جاتے ہیں؟ جیل میں۔ ان مال عسر یسرا، ان مال عسر یسرا۔ جیل میں جانے کے بعد اب بڑی حیران کن چیز، اس قیدی کو کہتے ہیں اذکر عند ربک، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اللہ کی اسکیم میں ان کو ابھی اور جیل میں رہنا تھا۔ شیطان بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ نکلیں، اللہ کی اسکیم کو وہ بھی نہیں سمجھ سکا، اور اللہ کی اس اسکیم میں بطور ٹول استعمال ہو گیا۔
اللہ نے جب اپنی سکیم کو، اپنے ارادے کو پورا کرنا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کس سے کام کروا رہا ہے کس سے نہیں. شیطان سے کام کروا لیا اس نے اپنا، شیطان نے اس کو بلا دیا. سمجھ رہے ہیں اللہ کی سکیم وہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے اپنی سکیم کو پورا کرتا ہے. اب آگے سنیں، اللہ نے کیوں رکھنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور اتنے سال؟ اگر وہ قیدی جا کر بادشاہ کو کہتا تو کیا کہتا کہ بڑا اچھا انسان ہے. سوالی کون ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ان کی کیا ویلیو ہونی تھی؟ بادشاہ ان کو بلا کے کیا کہتا؟ اللہ کی سکیم میں یوسف علیہ السلام نے سوالی بن کر بادشاہ کی طرف نہیں جانا تھا، بادشاہ نے سوالی بن کر ان کے پاس آنا تھا تاکہ ان کو وہ مقام و مرتبہ دے، ان کو اختیار اور طاقت دے. جب اللہ کی اس پلاننگ کا حصہ ہوا، بادشاہ کو خواب دکھا دیا. اب بادشاہ کی ضرورت تھی، وہ سوالی بن کر آیا، یوسف آئیے. یوسف نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. اور پھر زلیخا سے اعتراف کروایا کہ نہیں، میں نے ہی انہیں انا راوتہ، میں نے ان کو بہکایا پھسلایا. ٹھیک، باہر آ گئے، اختیار ملا، طاقت ملی، ہر شے ملی. یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر کی موجودگی میں کنویں میں گرے ہوئے ہیں، خود موجود ہیں خود، مگر خوشبو نہیں جا رہی. یعقوب علیہ السلام تھا. اور اب اپنا کرتا دیا. کیا مطلب؟ پہلے بھی اس کرتے کو سونگ سونگ کے اندھے ہو گئے تھے، آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، اب بھی یہ کرتا ہی لے کے جاؤ. اب یہی کرتا ان کی بینائی کو واپس لے آئے گا. 2 کلومیٹر کی موجودگی میں یوسف علیہ السلام خود گرے ہوئے ہیں، ان کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی. مگر اب وہ جو بٹن دبایا اللہ تعالیٰ نے، حکم ہوا، اب وہ کرتا چلا ہے تو کنان کے صحرا میں ہے کٹھے. یوسف علیہ السلام سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں اور اب ان کا صرف کرتا ہی چلا ہے تو خوشبو وہاں پہ پہنچ گئی. پہلے بھی کرتے نے بینائی لی، اب کرتے نے بینائی واپس کی. صرف کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اس کی طرف سے بٹن دبنا. ہمارا کیا؟ بندوں کا کیا؟ یہاں پہ وہ کہتا ہے اسی جو صورت کے جو عظیم ترین الفاظ ہیں، واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے. اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں. اس ساری بات کا، اس ساری صورت کا حاصل کیا ہے؟ آپ پر حسد کرنے والے، آپ کا برا چاہنے والے، آپ پر ظلم کرنے والے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی خیر کا خیر کی بہت بڑی سکیم تیار کر رکھی ہے، اور وہ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی اس سکیم کا حصہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کو مقام و مرتبے سے نوازنا چاہ رہے ہیں. وہ تو بار بار کہہ رہا ہے، وہ تو بار بار پیغام دے رہا ہے. تجھ سے اگر کوئی حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو میرا محبوب ہے. تیرے اندر کوئی کوالٹی، تیرے اندر کوئی فضیلت آئی ہے تو کوئی تجھ سے حسد کر رہا ہے. تیرا کوئی برا چاہنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا اچھا چاہ رہا ہوں. اس کو برا کرنے دے، اس کو حسد کرنے دے. تو یہ نہ دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو یہ دیکھ کہ میں کیا کرتا ہوں تیرے سے. آخری سانسیں جب ہو جائیں گی، فائنل ہو جائے گا، تب پوچھی مجھ سے یا اللہ تو نے کیا کیا. اس وقت تک استقامت پر تو رہے، مجھ پہ بھروسہ تو کر. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو یہ ہے سورہ یوسف. اس لیے ایک بات یاد رکھیں، ساری بات کا حاصل ایک ہے، تقوی کا پہلا مرحلہ لوگوں کو معاف کر دے. اللہ کے اس کرم، اللہ کے اس فضل میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جو بنی ہوئی ہے نا، یہ ہے ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. اس کے لیے ایک ہی اصول ہے، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اللہ کیا کر رہے ہیں. لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے نا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے کرم کی طرف ہماری آنکھیں بند ہوئی ہیں. آپ کی خوبیوں کی،
آپ کی کردار کی، آپ کی فضیلتوں کی، آپ کے مقام و مرتبے کا سب سے پہلے اعتراف کرنے والے آپ کے حاسد ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی حاسد سے آپ کی ملاقات ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ حسد کر رہا ہے، 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں کہ اللہ نے آپ کے اندر کوئی ایسا گن پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے حسد کر رہے ہیں۔ آپ کے جب دشمن پیدا ہونے لگیں تو سمجھیں کہ آپ اپنی منزل کی طرف دوڑیں، کامیابی آپ سے نزدیک ہے۔ واللہ غالب علی امری لیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ کنجی ہے۔ آپ کے پاس لٹمس ٹیسٹ آ گیا کہ اگر آپ نہیں معاف کر رہے، تھوڑا سا ٹٹولیں اپنے آپ۔ کسی کا دکھ آپ کو تنگ کرے، کسی کی دی ہوئی پریشانی آپ کو تنگ کرے، فوراً سوچیں آپ کو لازماً ملے گا کہ اس پریشانی کے عوض مجھے اللہ نے کیا کرم کیا، اللہ نے مجھے کہاں تک پہنچایا۔ پھر آپ کے لیے معاف کرنا بہت آسان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک آپ کا دل خالی نہیں ہوتا نا، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا بھی نہیں ہے۔ کوئی بڑا کام لینا ہے آپ سے، تو کیا وہ اس شخص کو سلیکٹ کرے گا جس کا دل اندر آلودہ ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، گلے شکووں سے بھرا ہوا ہے؟ وہ کس کو سلیکٹ کرے گا؟ صاف دل والے کو، جس کے اندر کوئی گلا شکوہ نہیں، جو اپنے اور اپنے رب کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، اسی کو اپنی اسکیم کے لیے سلیکٹ کرے گا نا۔ تو اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے ظرف کو بڑا کر لیں۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے ظرف کی وجہ سے ہمیں رکی ہوئی ہیں۔ اللہ اینکشسلی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، مگر آپ اس کے ابھی اہل نہیں ہو پا رہے۔ اگر اس نے وہ آپ کو دے دی تو آپ اس کو ضائع کر دیں گے۔ واللہ غالب علی امری لیکن اکثر الناس لا یعلمون۔